السلام علیکم۔ منشی پریم چند صاحب کا افسانہ نجات۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا کچا مکان کھڑا تھا۔ ایک مکان میں بشاری ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ بیٹا جمیل جوان تھا، مگر قسمت کا مارا اور بے روزگار تھا۔ گاؤں میں اس کی عزت تھی، مگر گھر میں فاقے تھے۔ بشاری ہی دن بھر محنت کر کے لوگوں کے کپڑے دھوتی تھی۔ اس کی امید صرف یہ نہیں تھی کہ جمیل کو روزگار مل جائے، مگر جمیل کو کام کرنے کا شوق نہ تھا، وہ بس خواب دیکھتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے رئیس نے جمیل کو بلایا اور کہا، بیٹا شہر میں نوکری کا بندوبست ہے، چلے جاؤ۔ جمیل خوش ہوا، ماں کی آنکھوں میں امید کی روشنی آئی۔ ماں نے کہا، بیٹا محنت سے ڈرنا نہیں، رزق حلال کماؤ۔ شہر پہنچ کر جمیل نے ابتدا میں محنت کی، دل لگا کر کام کیا، مگر شہر کی چمک دمک نے آہستہ آہستہ اس کو بدل دیا۔ دوستیاں بڑھیں، محفلیں جمی اور پیسے کا غلط استعمال شروع ہوا۔ چند مہینے میں جمیل کے ہاتھ خالی اور قرض بڑھ گیا۔ جب مالک نے تنبیہ کی، جمیل نے جھوٹے بہانے بنا لیے۔ آہستہ آہستہ وہ کام سے بھی غائب رہنے لگا، شہر میں آوارہ پھرتا۔ ادھر بشاری بی بی کا حال برا ہو گیا۔ پیسے نہ آنے سے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہتا، قرض بڑھنے لگا، گاؤں والے باتیں کرنے لگے، ماں کا سر شرم سے جھکنے لگا۔ ایک دن خبر آئی، جمیل کو شہر میں چوری کے الزام میں پکڑا گیا۔ ماں کا دل ٹوٹ گیا، وہ سب کچھ بیچ کے شہر پہنچی۔ جمیل کو قید میں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا یہ دن دیکھنے کے لیے پالا تھا تمہیں؟ جمیل خاموش رہا، شرمندگی سے ماں کی طرف دیکھ نہ سکا۔ ماں نے مقدمہ لڑ کر جمیل کو رہائی دلائی، مگر قرض بڑھ گیا۔ گاؤں لوٹتے ہوئے بشاری بی بی کا دل بوجھل اور آنکھ نم تھی۔ گھر آ کر اس نے جمیل کو کہا، یہ زندگی ضائع مت کرو بیٹا، نجات محنت اور سچائی میں ہے، گمراہی میں نہیں۔ یہ الفاظ جمیل کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ اس نے قسم کھائی کہ اب محنت کرے گا اور ماں کا سہارا بنے گا۔ صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے لگا، پسینہ بہانے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ جمیل اتنی لگن سے کام کر رہا ہے۔ مہینوں کی محنت کے بعد قرض بھی اتر گیا اور گھر بھی سنبھل گیا۔ ماں کی آنکھوں میں سکون لوٹ آیا، دعا کے کلمات نکلے۔ جمیل نے سچائی اور محنت کی طاقت کو پہچان لیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ انسان کی اصل نجات کردار میں ہے۔